محب علی تھی جنگ صفین میں. جنگ صفین کی جنگ 2 مہینے چلی ہے, 2 مہینے تاریخ نے بیان کیا ہے. یہ محب علی ایک سائڈ میں رہ کے رجس پڑھتی تھی, رجس جو مطلب جنگ کے میدان میں پڑھا جاتا ہے, پڑھتی تھی. کیا پڑھتی تھی؟ اس میں یہ بیان کرتی تھی کہ آیا میرے مولا کے ساتھ دو, آ جاؤ میرے مولا کے ساتھ دو, رجس پڑھتی تھی. جب یہ مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ حج کے لیے گئی, امیر شام کے مقابلے میں یہ اس کے دشمنی میں یہ مولا علیہ السلام کی حمایت میں یہ رجس پڑھتی تھی, ادھر امیر شام کی اس سے ملاقات ہو گئی. لوگوں نے یاد دلایا, اے امیر شام آپ اس کو جانتے ہو, یہ صفین کے میدان میں علی کے ساتھ آپ کے خلاف رجس پڑھتی تھی. اچھا یہ وہی عورت تھے؟ ہاں. امیر شام بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو مجھ سے ملاؤ, بلکہ یہ کہتا ہے مجھ کو اس سے ملاؤ. یہ محب علی کا مقام ہے. وہ جا کے اس سے ملتا ہے, ملتے کہتا آپ وہی ہو نا جو علی سے محبت کرتی ہے, علی کی شیعہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. آپ تو محبت کرتی ہے علی سے, کچھ فضائل بیان کریں. اے امیر شام اگر میں مولا کے فضائل بیان کرنے لگوں تو یہ موسم حج نکل جائے گا, لیکن میرے مولا کے فضائل کبھی وہ ختم نہیں ہوں گے. پھر بھی امیر شام کہتا ہے چلو سب چھوڑ دو, ایک فضیلت بیان کرو. عجیب سی فضیلت بیان کرتی ہے جو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی, بس بیان کرتے نکلیں گے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مولا خلافت سے پہلے جیسا تھا خلافت کے بعد بھی ویسا ہی تھا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خلافت سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں, ظاہر کچھ اور کرتے ہیں, جو ہی اقتدار ملتا ہے تو کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتی ہے میرا مولا خلافت سے پہلے جیسا تھا ویسے خلافت کے بعد بھی ہے, اور خلافت کے مقام پہ بھی تھا وہ خلافت کے بعد بھی. پھر وہ کہتا ہے اگر میں کچھ ہدیہ دوں تو آپ قبول کرو گے؟ وہ کہتی ہے میں کیوں قبول نہ کروں, قبول کرتی ہوں. پھر وہ کیا کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں لیکن قبول کرنے کے بعد بھی تم رہو گے, علی علی رہے گا. وہ تو کچھ اور سوچ کے دینا چاہ رہا تھا, یہ لینے کی بھی وہ لینا بھی قبول کرتی ہے اور بیان بھی کرتی ہے یہ ہدیہ لینے کے بعد بھی تم رہو گے, علی علی رہے گا. یہ کہہ رہا ہے. پھر یہ اپنے خزانہ دار سے کہتا ہے کہ اس کو مالیات سے کہتا ہے کہ اس کو 100 اونٹ سرخ بال والے دے دے. اس ٹائم عرب میں یہ بڑا مشہور تھا, جس کے پاس سرخ بال والا اونٹ ہوتا اس کو تو بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. 100 اونٹ دینے کی وہ کر رہا ہے, سفارش کر رہا ہے. اس کو 100 اونٹ دے دیا گیا, اس نے قبول کیا. پھر وہ کیا کرے, سیاست دیکھو سیاست. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی ہوتے تو کیا وہ بھی آپ کو اس طرح 100 اونٹ دے دیتے؟ یہ ادھر سے کیا اشارہ کرتا ہے, اگر علی ہوتے تو مجھے 1 درہم بھی نہ دیتے. کیوں؟ علی کا جو بیت المال تھا وہ غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. آج کل تو یہ سب جانتے ہیں ڈالر کا معاملہ ہے, آج کل بھی یہی ہے نا, اور عرف میں ان کو کہتے ہیں لوٹے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو خریدا جائے, وہ 100 اونٹ دے رہا ہے, وہ لیتی ہے اور اس کو رسوا کرتی ہے. اگر میرا مولا ہوتا تو 1 درہم بھی مجھے نہ دیتا. کیوں؟ میرے مولا کا جو بیت المال تھا وہ غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. اس سے کہتے ہیں علی کے شیعہ پیسوں پہ بھی بک نہ جائے, شیطان کے وسوسوں میں بھی نہ آ جائے, مولا کے پیروکار رہے, ان کے کہنے پر عمل کرتا رہے. اس کو علی کا